ابن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں غزنین فتح ہوا تو ابو الدرداء کے پاس ایک قیدی لے جایا گیا تو وہ رونے لگے، اور قیدی لائے جانے کی وجہ سے رونے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، اور کیوں رونے لگے اس بارے میں جب ہم دیکھیں گے، غور کریں گے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ تو اسلام اور اہل اسلام کی سرفرازی کا وقت ہے، یہاں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ غالب و فاتح قوم جو ہے اللہ کی نافرمان جب ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ابو الدرداء نے سچ کہا، جب لوگ نافرمان ہو جائے تو اللہ کے نزدیک بھی کتنے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ مختلف میدان اور اعتبار سے مسلمانوں کے حالات افسوسناک ہے، شدید انتشار اور متعدد امراض نمایاں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے کبھی نہ بدلنے والے نظام کی زد میں ہیں۔ تقدیر انہیں کیے کا بدلہ دے رہی ہے، چنانچہ ہر آنے والا کل ذلت و رسوائی کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے، اور عزت و وقار جس پر دنیا حکمرانی کی تھی وہ توہین و اہانت کے نئے اسلوب پیش کر رہا ہے۔ یقیناً جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز کیا، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عیش و آرام اور راحت مہیا کر دیے، اور جن کو حکومتیں عطا کی، جن کو بادشاہ سلطنت اور خلافت عطا کی، وہ یا ان کی اولادیں عیش و عشرت میں پڑھ کر گمراہ ہو گئیں اور اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرنے لگے، اور وہ خود کو ہی اس دنیا کے حاکم و جابر اور مالک سمجھ بیٹھے۔ یہ غلط فہمی ان کے اندر پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ خود تباہ ہو گئے، ان کی حکومتیں زائل ہو گئی۔ اسی وجہ سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے کہ آج تو ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، لیکن ان کے جو منفی اثرات ہیں وہ ہم پہ مرتب نہ ہو، جس کی وجہ سے ہم آنسو بہا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کل کے تعلق سے۔ تاریخ ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ایک رات منصور نے گفتگو کرتے ہوئے بنو امیہ کے حالات بیان کیے کہ وہ اس وقت تک استقامت پر رہے جب تک ان کا معاملہ عیش و عشرت پرست اولاد کے ہاتھ میں نہ پہنچا۔ کتنی حیرت خیز بات ہے کہ جب ان کا معاملہ عیش و عشرت پرست اولاد کے ہاتھ میں گیا تو ان کے اندر سے استقامت ختم ہو گئی، وہ متزلزل ہو گئے، وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے، اور وہ جو ہے اپنے دین پر بھی گویا کہ دین کے معاملے میں بھی وہ ڈرنے لگے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جن کی ترجیحات سلطنت کی عظمت و مرتبت کے بجائے عیاشی، عیش پرستی اور اللہ کے نافرمانی و ناراضگی کے کاموں میں ڈوبنا تھیں، وہ رفتہ رفتہ اللہ کے پکڑ اور اس کے عذاب سے غافل تھے، چنانچہ اللہ نے ان سے عزت چھین لی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت، حکومت، طاقت، عہدہ یا مال عطا کرتا ہے تو پھر اس سے چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی دونوں ہیں، بلندی اور پستی دونوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس لیے کسی کو اپنی وقتی بلندی پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ان پر صالح بن علی نے کہا، اے امیر المومنین، جب عبداللہ ابن مروان بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نوبہ کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ سوار ہو کر عبداللہ کے پاس پہنچا اور بڑی عجیب گفتگو کی جو مجھے یاد نہیں رہی، جس نے اسے اس کے ملک کے بارے میں بے چین کر دیا۔ یہ جو گفتگو ابھی ہم پڑھیں گے اس کو اور آپ جو اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے حیرت کی بات ہے اور کتنی تعجب کی بات ہے اس تعلق سے، قوموں کے عروج و زوال کے تعلق سے۔ اگر امیر المومنین مناسب سمجھیں تو آج رات انہیں یہاں بلا کر ان سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ منصور نے انہیں حاضر کرنے کے ساتھ نوبہ حکم دیا اور اس علاقے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا، امیر المومنین، جب میں اپنے معمولی سامان کے ساتھ علاقے میں پہنچا اور 3 دن وہاں رہا تو میرے پاس وہاں کا بادشاہ آیا جسے ہمارے بارے میں پہلے ہی خبر مل گئی تھی۔ وہ لمبی قد و قامت اور خوبصورت شکل کے ساتھ آیا اور چادر سے دور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کپڑے پر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، کیونکہ میں بادشاہ ہوں اور ہر بادشاہ
پر حق ہے کہ جب اللہ اسے عظمت دے تو وہ اللہ کی عظمت کے لیے اور زیادہ تواضع اختیار کرے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ حرام ہونے کے باوجود تم شراب کیوں پیتے ہو؟ میں نے کہا کیونکہ غلام و رعایا حکومت کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد بے لگام ہو گئے ہیں۔ اس نے پوچھا فساد تم پر حرام ہونے کے باوجود اپنے جانوروں سے فصلیں کیوں برباد کرتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے گنوار لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا حریر و ریشم کیوں پہنتے ہو اور سونا چاندی کیوں استعمال کرتے ہو جبکہ وہ تم پر حرام ہے؟ تو میں نے جواب دیا جب بادشاہت ہم سے چلی گئی اور ہمارے ہمدرد کم ہوئے تو ہم نے عجم کا سہارا لیا جو ہمارے دین میں زبردستی داخل ہو گئے۔ پھر وہ بادشاہ کچھ دیر سر جھکائے ہاتھ چلاتا سین کھودتا رہا اور بار بار یہ کہتا رہا ہمارے غلام و رعایا ہمارے دین میں داخل ہو گئے اور حکومت ہم سے چلی گئی۔ پھر بولا جیسا تم نے کہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ تم وہ قوم ہو جس نے حرام کردہ چیز کو حلال کر لیا، وہ کام کیے جس سے منع کیا گیا اور جن پر حاکم بنایا گیا اس پر ظلم کیا تو اللہ نے تم سے عزت چھین لی اور ذلت پہنا دی۔ یہ اللہ کا تم سے انتقال ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب ہمارے ملک میں نازل نہ ہو جائے، تمہارے ساتھ میں مبتلا ہو جاؤں۔ مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اب تم اپنی ضرورت کا جو لینا چاہو لے لو اور میرے ملک سے روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور حرام کردہ اشیاء کو حلال کر لیتے ہیں اور حلال کو حرام کر لیتے ہیں، اپنے دین کے اندر منمانی کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ عذاب کو وہ براہ راست دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ بھی، ان کے ساتھ دینے والے لوگ بھی ڈریں اور ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں۔ اگر وہ نصیحت نہ مان رہے ہوں تو وہاں سے الگ بھی ہو جانے میں کوئی حرج نہیں، ہجرت بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اگر آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے اور سب کے لیے سب کو اس سے استفادہ کرنے کا موقع دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔